اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعنی ابا القاسم محمد وعلی وصیہ واخیہ ووارث علمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی اولادہم الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی خطابہ السلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. عزیزان محترم، سامعین کرام اور وہ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آج جس دن کے حوالے سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ایک ایسا دن ہے کہ جو اسلام کے باقی ان دنوں کی مانند ہے کہ جن دنوں میں اسلام کو عروج ملا اور خداوند متعال نے اسلام کو وہ ترقی اور وہ مقام عظیم عطا فرمایا کہ جس مقام کے لیے خدا نے اس اسلام کو بھیجا تھا. جس طرح اسلام میں یوم غدیر کو اسلام کو ایک وقار، ایک شان، ایک بلندی، ایک عظمت ملی، اسی طرح یوم مباہلہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اسلام کا بول بالا ہوا اور کفر کا سرنگوں ہوا. یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ نصارہ نجران جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح لہ الفدا کے مبعوث ہونے سے پہلے اس دین پہ تھے کہ جو دین خدا کی طرف سے نافذ اور رائج تھا. عیسائیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رائج تھی اور وہ ایک دین کے طور پہ پوری دنیا میں عام تھی. ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ محمد بھی اگر آ گئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ عیسیٰ ہی کی اتباع کریں اور عیسیٰ ہی کو اس عقیدے کے مطابق مانیں جس عقیدے کے مطابق ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں. وہ عیسیٰ کو اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم مانتے تھے. اقانیم ثلاثہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات خدا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو تین بنیادی اکائیاں اور اساس مانتے تھے. عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور نعوذ باللہ حضرت مریم کو خدا کی ہمسر گردانتے تھے. خدا، عیسیٰ اور مریم، ان تین کو وہ اپنے لیے خدا کا درجہ دیتے تھے. تثلیث بھی اس نظریے کو کہا جاتا ہے اور وہ اپنے اس نظریے سے باز نہیں آ رہے تھے، جبکہ خدا نے قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ کو بندہ بزرگوار یا اپنا عبد کہا ہے، اپنا نبی، اپنا رسول کہا ہے، لیکن وہ لوگ اس بات کو مان نہیں رہے تھے. تو پھر وہ زبان کہ جو وحی الہی کے سوا حرکت نہیں کرتی، اس نے خدا کے حکم کے مطابق نصارہ نجران کو خود آگے بڑھ کے اس بات کا چیلنج دیا اور انہیں اس بات کے لیے للکارا کہ اگر خدا کی طرف سے ان کو حضرت رسول خدا کو یہ حکم ملا کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ وہ آئیں، اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، اپنے نفسوں کو لے کر آئیں اور اپنے عورتوں کو لے کر آئیں اور آ کے ہم سے مباہلہ کریں اور پھر ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں. تو جس طرح کے آیت کے عنوان سے، آیت کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نصارہ کو بلایا تھا مباہلہ کے لیے اور اس کا مطلب سمجھا دیا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں. تو مباہلہ، جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، مباہلہ مفاعلہ کا صیغہ ہے جو طرفین کے درمیان واقع ہونے والے کسی عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو باہلہ اللہ اگر آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو باہلہ اللہ یعنی اللہ اس پر لعنت کرے، اس معنی میں آتا ہے. اور جب مباہلہ استعمال کیا جائے گا، مفاعلہ کے صیغہ پر استعمال کیا جائے گا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آ کر بیٹھتے ہیں اور حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق بات کو بیان کرنے کے لیے ہم اپنے دعوے پہ قائم ہیں، تم اپنے دعوے پہ قائم ہو، ہم تم پہ لعنت کریں گے اور خدا سے تمہاری ہلاکت کی دعا مانگیں گے.
اور تم ہمارے لیے خدا سے ہماری ہلاکت کی دعا مانگنا، اور جو سچا ہوگا خدا اس کی دعا کو مستجاب کرے گا اور سامنے والا فریق جو ہے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیلنج کے بعد اور اس للکار کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس پہ تشریف لائے اور آ کر جناب حسنین کو اپنی گود میں اٹھا لیا، ایک طرف حسن کو اٹھا لیا، ایک طرف جناب حسین کو اٹھا لیا، جناب فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ لیا، حسن و حسین کو ابناء انا کا مصداق بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلے، زہرا سلام اللہ علیہا کو نساء انا کا مصداق بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلے، اور حضرت امیر المؤمنین کو انفس انا کا مصداق بنا کر اپنے ساتھ لے چلے۔ شیعہ سنی تواریخ اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں اور اس حقیقت سے لبریز ہیں۔ ہر کتاب میں، شیعہ سنی کتابوں میں متفقہ طور پر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ مباہلہ میں ابناء انا کے مصداق حضرت حسنین کریمین تھے، نساء انا کی مصداق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور انفس انا کے مصداق حضرت امیر المؤمنین تھے۔ الغرض رسول خدا ان ہستیوں کو لے کر اپنے ساتھ چلے میدان مباہلہ کی طرف، جہاں کا موعد تھا، جہاں پہ سب نے جمع ہونا تھا، ایک مخصوص دن تھا۔ اس مخصوص دن کے بارے میں تواریخ میں ملتا ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کا سال تھا، تو وہ اگر حساب لگایا جائے تو وہ 9 ہجری قمری بنتا ہے، اور اگر عیسوی حساب سے دیکھا جائے تو 631 عیسوی بنتی ہے۔ پھر تاریخ میں اختلاف موجود ہے، لیکن وہ ایک بسیط سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 21 ذی الحج کا دن تھا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 24 ذی الحج کا دن تھا، اور شیخ انصاری اور باقی معتبر حضرات نے اسی 24 ذی الحج کے دن کو ہی معتبر قرار دیا ہے۔ اس کے لیے چند اعمال کو ذکر کیا ہے، غسل ذکر کیا ہے، اس دن کا روزہ ذکر کیا ہے۔ بہرحال رسول خدا جب ان ہستیوں کو لے کر میدان مباہلہ میں پہنچے، وہاں جا کر اس انداز سے بیٹھے کہ مخاطب جو سامنے والا گروہ تھا، ان کا جو کارڈینل تھا، ان کا جو اپنا رئیس تھا، بزرگ تھا، اس نے جب دیکھا، ابو حارثہ اس کا نام تھا، اس نے جب دیکھا حضرت رسول خدا کو تو اپنے ساتھ والے بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تو صحیح کہ یہ محمد کے ساتھ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو 2 ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، کہ جو فاطمہ ان کو پوری دنیا سے عزیز ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں یہ ان کے بھائی علی ہیں جو فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ خود محمد ہیں۔ وہ ابو حارثہ اس انداز کو دیکھ کر، رسول خدا کے اس جرأت مندانہ اقدام کو دیکھ کر کہ اپنے سب سے عزیز ترین رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں، اور جا کہاں رہے ہیں؟ مباہلہ کرنے، کہ اگر سامنے کا فریق سچا ہے تو وہ ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنے، اگر یہ سچے ہیں تو سامنے والے فریق کے لیے ہلاکت کا سبب ہو جائے۔ وہ دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ یہ ہستیاں ان کا نور مجھے بتا رہا ہے، محمد کا بیٹھنا مجھے بتا رہا ہے کہ محمد اس انداز میں بیٹھے ہیں جس انداز میں انبیاء مباہلہ کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ میرا دل دہل گیا ہے کہ اگر یہ ہستیاں آج ہم پہ نفرین لعنت کر دیں، خدا سے ہمارے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر کوئی عیسائی اس دنیا میں نہ بچے گا، عیسائیوں کا صفحہ ہستی سے صفایا ہو جائے گا۔ اور اس انداز سے وہ ڈر کے بھاگا اور حضرت رسول خدا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مصالحت کر لیں، آپ ہم سے جزیہ لے لیں، آپ ہم سے اس کے بدلے کچھ لے لیں۔ تو رسول خدا نے پھر ان سے مصالحت کی اور ان سے ایک مخصوص مقدار میں جزیہ، جس میں 2000 حلے جو ہر سال وہ دینے ان کے لیے لازمی قرار دیے، جس میں سے ہر حلے کی قیمت 40 درہم مقرر کی گئی کہ 40 درہم کا ایک حلہ، اور 2000 حلے وہ ہر سال دیں گے۔ اور اس کے بعد اگر یمنیوں سے جنگ ہو گئی تو وہ نیزے، گھوڑے اور تلواریں وغیرہ بھی ساتھ دیں گے جو عاریتاً ہوں گی، اور رسول نے ان کو واپس کرنے کی ضمانت دی۔ بہرحال وہ لوگ کچھ عرصے کے بعد آئے اور رسول پاک کے پاس ان تمام چیزوں کو پیش کر دیا، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح و سربلندی نصیب ہوئی۔ تو اس مباہلہ کے واقعہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول خدا نبی حق ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور وہی دین سچا ہے جس دین کو محمد لائے ہیں، اور وہی لوگ سچے اور برتر اور افضل ہیں جنہیں محمد اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ وہ ہمیں ان ہستیوں کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔